بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہمیں تذکرہ کرنا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کا تعلق سورہ عادیات کے پڑھنے کے فضائل سے متعلق ہے۔ کچھ روایات آئی ہیں اس سلسلے میں، اور بنیادی طور پہ ان روایات کا متن ایک ہی ہے، تاہم ان کی سند جو ہے وہ مختلف ہے، اور اس الوسیط میں یہ روایتیں موجود ہیں جو الواحدی کی تفسیر ہے، اور یہی روایت جو ہے ثعلبی کی تفسیر میں موجود ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ان روایات کا متن بالکل ایک ہے، تاہم سند کا فرق ہے۔ جہاں تک الوسیط کے متن کا تعلق ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من قرأ سورة العادیات اعطی من الاجر 10 حسنات بعدد من بات بالمزدلفہ والشاہد جمعا، کہ جس کسی نے بھی سورہ عادیات کی تلاوت کی اس کو اجر ملے گا، اور یہ اجر کتنا ہوگا کہ اس کو ہر اس شخص کے جس نے مزدلفہ میں رات گزاری اور اس میں وہ موجود رہا، ہر اس شخص کے عوض اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ تو یہ ہے روایت کا متن۔ جہاں تک اس کی سند کا تعلق ہے، جو الوسیط کی سند ہے، یہ جو الوسیط کی سند ہے، اس کو حافظ ابن حجر نے موضوع ہے، گھڑا ہوا قرار دیا ہے۔ اس میں ہارون ابن کثیر ایک راوی ہیں جو بالکل مجہول ہیں ابو حاتم کی نظر میں، اور دوسرے راوی اس میں سلام بن سلیم المدائنی ہیں، جن کے بارے میں حافظ مزی نے بھی جو جرح نقل کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھے دیتا ہوں۔ یحییٰ ابن معین ان کو ایک جگہ پہ لیس بشیء کہا ہے، اور دوسری جگہ پہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ضعیف لا یکتب حدیثہ، اور محمد بن عبداللہ بن عمار المصلی کہتے ہیں کہ لیس بحجہ، اور ابراہیم بن یعقوب الجزجانی کہتے ہیں کہ غیر ثقہ، یہ بالکل بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ ابو زرع بھی ان کو ضعیف کہتے ہیں، ابو حاتم نے بھی ان کو ضعیف الحدیث ترکوہ کہا ہے، اور اب امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ یتکلم فیہ، یعنی کہ ان کے بارے میں کلام ہے، گویا کہ ان کے بارے میں منفی کامنٹس موجود ہیں، اور ایک اور جگہ پہ ان کے الفاظ ہیں کہ ترکوہ ہو کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو ترک کر دیا ہے۔ امام نسائی نے بھی ان کو متروک کہا ہے، اور ایک اور جگہ پہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ لیس بثقہ ولا یکتب حدیثہ، اور ابو القاسم البغوی ضعیف الحدیث جداً کہتے ہیں، یعنی حدیث کے معاملات میں انتہائی کمزور ہیں، اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش کہتے ہیں متروک، اور دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کذاب، کہ یہ جھوٹے ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے اس متن کو، اس سند کو بھی موضوع قرار دیا ہے، بتایا کہ روایت بالکل کھڑی ہوئی ہے۔ جہاں تک اس سند کا تعلق ہے جو کہ ثعلبی کی تفسیر میں نے جیسے کہ عرض کیا، اس کا متن تو وہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی 2 مجروح راوی موجود ہیں، ایک ہیں خالد ابن عبد الواحد اور دوسرے ہیں علی ابن زید ابن جدعان۔ جہاں تک خالد ابن مخلد کا تعلق ہے تو ابو حاتم یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث ہیں، اور جب محمد ابن ابراہیم نے ابو حاتم سے اس روایت کے بارے میں ان سے پوچھا تو ابو حاتم نے کہا کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ ابن ابی حاتم یہ کہتے ہیں کہ اگر مخلد ابن عبد الواحد نے اس روایت کو نہیں گھڑا تو پھر وہ نہیں جانتے کہ کس نے اس کو روایت کو گھڑا ہے، گویا کہ ان کے نزدیک انہی نے اس کو گھڑا ہے۔ ابن حبان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ منکر الحدیث جداً، اور علی ابن زید ابن جدعان کے بارے میں جو جرح پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن سعد ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فی ضعف ولا یحتج بہ، اور احمد ابن حنبل کے جو اوپینین ان کے بارے میں ہیں وہ یہ ہیں کہ لیس بشیء اور ضعیف الحدیث، اور اسی طرح سے یحییٰ ابن معین جو ان کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں مختلف، ان میں ضعیف ہیں، اس طرح سے ضعیف فی کل شیء، اور لیس بشیء اور لیس بحجہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں ان سے منسوب ہیں۔ اور الاجلی یہ کہتے ہیں یکتب حدیث ولیس بالقوی، اور اسی طریقے سے ابو زرع ان کو لیس بالقوی کہتے ہیں، اور ابراہیم بن یعقوب الجزجانی کہتے ہیں واہل حدیث ضعیف لا یحتج بہ، یہ سارے الفاظ ہیں، اور امام نسائی اور حافظ ابن حجر بن کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں راویوں کی موجودگی میں یہ سند بھی ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہے، اور ہم یہ تسلی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اپنی ساری سندوں میں بالکل مجروح ہے اور بالکل ساقط الاعتبار ہے، اس پہ کسی دور سے بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سورۃ القدر ہو یا کوئی اور سورہ ہو، اگر اس کو ہم نے پڑھنا اور سمجھنا اور اس کے فضائل سمیٹنی ہے تو سب سے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں کہ اس کے لیے اس کے اندر ہمارے لیے کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے جو ہمارے لیے رکھتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سورہ کے فضائل کو سمیٹنے کا باعث بنا سکتی ہے۔ اس طرح کی جو واہی روایات ہیں جن کے بارے میں ہمارے محدثین نے ان کو بالکل جھوٹا اور گھڑا ہوا قرار دیا ہے، ہمیں اس طرح کی روایات پہ بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔